السلام علیکم۔ اپنے چینل پر ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہر روز ایک نئی کہانی کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کہانی کو مکمل سنیں۔ شکریہ۔ رات کے اس پہر جب پوری دنیا سو جاتی ہے، خاموشی ایک عجیب طرح کا بوجھ بن جاتی ہے۔ وہی خاموشی جو کانوں میں گونجتی ہے، جو سانس لینے میں بھی رکاوٹ محسوس کروائے، جو یہ احساس دلائے کہ کچھ ہونے والا ہے، کچھ ایسا جو اس لمحے کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ ایان اپنے کمرے میں لیٹا تھا، مگر نیند اس سے کوسوں دور تھی۔ گھر کی پرانی دیواریں رات کو اور بھی بھاری لگتی تھیں، جیسے ان کے اندر کوئی راز دبا ہوا ہو جو سالوں سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہو۔ وہ چھت کو گھورتے ہوئے لیٹا تھا کہ اچانک اوپر سے ایک تیز آواز آئی، شیشے کے چکناچور ہونے کی آواز، پھر کسی بھاری چیز کے گرنے کی دھمک، اور اس کے فوراً بعد ایک دبی ہوئی چیخ جو دیواروں سے ٹکرا کر اسی کے کانوں تک پہنچی۔ وہ ایک لمحے میں اٹھ کھڑا ہوا، دل بے قابو دھڑک رہا تھا، سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس کے قدم خود ہی تیز ہوتے جا رہے تھے۔ اس نے دروازہ دھکیلا تو جو منظر دیکھا اس نے اس کے پاؤں جکڑ لیے۔ مہرین فرش پر تھی، بکھرے ہوئے شیشے کے ٹکڑوں کے درمیان سفید دوپٹہ ایک طرف کو پڑا ہے اور چہرے پر عجیب سا بھیانک خوف، اور دونوں ہاتھ اس طرح کانپ رہے تھے جیسے وہ کسی ایسی چیز کو تھامنے کی کوشش کر رہی ہو جو پہلے ہی ہاتھ سے نکل چکی ہو۔ ایان دوڑتا ہوا اس کے پاس پہنچا، اس کے کندھے تھامے اسے سہارا دینے کی کوشش کی، مگر مہرین کی آنکھوں میں وہ خوف کسی جسمانی درد سے نہیں تھا، وہ کوئی اور ہی خوف تھا، گہرا، پرانا، اندر سے آنے والا۔ اس نے اچانک ایان کی کلائی اتنی مضبوطی سے پکڑ لی کہ اس کی انگلیوں کے نشان پڑ گئے۔ آنکھیں ایان کی آنکھوں میں گڑ گئیں اور وہ بھررائی ہوئی مگر بالکل واضح آواز میں بولی، اگر کل میں تمہیں پہچان نہ سکوں تو یہ مت سمجھنا کہ میں تمہیں بھول گئی تھی۔ ایان نے ایک لمحے کے لیے سانس روک لی۔ یہ الفاظ کسی نے اسے اس سے پہلے کبھی نہیں کہے تھے، اور ان کا مطلب وہ ابھی مکمل طور پر سمجھ بھی نہیں پایا تھا کہ مہرین کی آنکھیں بند ہو گئیں اور وہ اس کی باہوں میں ڈھیر ہو گئی۔ ایان نے اسے تھاما، پکارا، اور مگر وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ گھر میں افراتفری مچ گئی۔ وہ اسے سنبھالتے ہوئے نظر اٹھانے لگا اور اس فرش پر ایک چھوٹی سی چیز پڑی تھی، وہ چیز جو شاید مہرین کے ہاتھ سے گری تھی، یا شاید وہی آج رات کے اس سارے خوف کی اصل وجہ تھی۔ مگر ایان اسے اٹھانے سے پہلے ہی کسی نے کمرے میں قدم رکھا اور سب کی توجہ بٹ گئی۔ وہ چھوٹی سی چیز فرش پر ہی رہ گئی اور اس کا راز اس رات کے اندھیرے میں چھپ گیا۔ کہانی وہیں رک گئی، یا شاید وہاں سے پیچھے چلی گئی، اس جگہ جہاں یہ سب شروع ہوا تھا، چند ماہ پہلے کی ایک عام صبح، جب ایان پہلی مرتبہ اس گھر کی دہلیز پر کھڑا تھا اور اس کے قدم اندر رکھنے سے پہلے ہی چند لمحے کے لیے رکا تھا، جیسے کوئی فیصلہ کر رہا ہو۔ گھر بڑا تھا، پرانا تھا، اور اس میں ایک عجیب قسم کی اداسی تھی جو دیواروں میں جذب ہو چکی تھی۔ اسے بتایا گیا تھا کہ گھر میں ایک بیمار لڑکی ہے جسے دیکھ بھال کی ضرورت ہے، بس اتنا۔ اس نے سوچا تھا کہ یہ کام آسان ہوگا، وہ بہت غلط تھا۔ مہرین سے پہلی ملاقات کسی بھی طرح سے عام نہیں تھی۔ وہ کمرے میں لیٹی تھی، کھڑکی کے پردے آدھے بند تھے اور روشنی کی ایک باریک سی لکیر اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ خوبصورت چہرہ تھا بلا شبہ، مگر اس خوبصورتی میں ایک تیکھا پن تھا۔ آنکھوں میں ایسی تھکاوٹ جو صرف جسمانی نہیں تھی، روح تک اتری ہوئی تھی۔ ایان نے کچھ کہنا چاہا، شاید ہلکا سا سلام یا اپنا تعارف، مگر مہرین نے نگاہ اٹھائے بغیر کہا، ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے، کام کرو اور بس۔ ایان نے ایک لمحے کے لیے رک کر جواب دیا، ہمدردی میرے پاس ہے بھی نہیں اتنی کہ ضائع کروں۔ خاموشی چھا گئی۔ مہرین نے پہلی مرتبہ نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا، تھوڑی سی حیرانی کے ساتھ۔ وہ اس جواب کی توقع نہیں رکھتی تھی۔ یہاں سے جھگڑا شروع ہوا، چھوٹا سا، تلخ، مگر اس جھگڑے میں ایک عجیب قسم کی جان تھی جو وہاں پہلے سے موجود خاموشی میں نہیں تھی۔ مہرین نے اسے 2 بار ٹوکا، ایک بار کمرے سے جانے کو کہا، اور ایان نے ہر بار بغیر گھبرائے، بغیر معافی مانگے، بالکل سادہ لہجے میں جواب دیا۔ پھر وہ لمحہ آیا جب ایان کہہ رہا تھا کہ جو لوگ سب پر غصہ کرتے ہیں وہ دراصل کسی ایک کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں،
جو بھاگے نہیں۔ اس جملے پر مہرین کے چہرے پر کئی مہینوں بعد پہلی مرتبہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ فوری طور پر اسے چھپا لیا گیا، مگر آئی ضرور۔ ایان کے جانے کے بعد مہرین نے کھڑکی کے پردے ہٹا کر اسے جاتے ہوئے دیکھا اور پہلی مرتبہ خود سے پوچھا کہ یہ اجنبی آخر اسے باقی سب لوگوں جیسا کیوں محسوس نہیں ہوتا۔ رات کے بعد صبح آتی ہے، مگر کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو رات کی طرح آہستہ آہستہ گہرے ہوتے جاتے ہیں، بغیر کسی اعلان کے، بغیر کسی اجازت کے۔ ایان کا اس گھر میں آنا جاری رہا اور وقت کے ساتھ اس کی موجودگی اس گھر کی ہوا میں گھل گئی، جیسے وہ ہمیشہ سے وہاں تھا۔ مہرین نے کبھی آسانی سے قبول نہیں کیا، یہ اس کی فطرت نہیں تھی۔ کبھی کسی معمولی بات پر اس سے بحث چھیڑ لیتی، کبھی اس کے لائے ہوئے کھانے کو ہاتھ نہ لگاتی، اور کبھی بغیر کسی وجہ کے کمرے سے نکل جانے کو کہہ دیتی۔ ایان بھی چلا جاتا، بغیر کسی شکوے کے، بغیر کوئی سوال کیے، مگر عجیب بات یہ تھی کہ مہرین کچھ دیر بعد کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ لیتی۔ چائے ٹھنڈی ہو گئی ہے، کتاب کہیں رکھ دی ہے، کھڑکی بند کرنی تھی، اور ایان واپس آ جاتا۔ وہ اسے کبھی نہیں بتاتی تھی کہ اصل بہانہ کیا تھا، مگر ایان سمجھتا تھا، وہ ہمیشہ سمجھتا تھا۔ یہی چیز مہرین کو سب سے زیادہ الجھاتی تھی۔ وہ لوگ جو اس کے پاس آتے تھے، ڈاکٹر، رشتہ دار، جاننے والے، سب اسے ایک مریض کی طرح دیکھتے تھے۔ ان کی آنکھوں میں وہ ہمدردی ہوتی تھی جو دراصل فاصلہ ہوتی ہے، ایسی ہمدردی جو کہتی ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، مگر تمہاری جگہ پر نہیں ہونا چاہیے، ہم نہیں چاہتے کہ تمہارے ساتھ رہیں۔ مہرین کو وہ نگاہیں برداشت نہیں ہوتی تھیں، کیونکہ ان میں اسے اپنی بیماری کا عکس نظر آتا تھا، مگر ایان کبھی اسے اس طرح نہیں دیکھتا تھا۔ وہ اس سے جھگڑتا تھا جیسے دو برابر کے انسان جھگڑتے ہیں، اس کی بات کاٹتا تھا جیسے اس کی رائے اہمیت رکھتی ہو، اور کبھی کبھی ایسے ہنستا تھا اس کی باتوں پر جیسے وہ کوئی دلچسپ انسان ہو، بیمار نہیں۔ یہی ایک بات مہرین کو اس کی طرف کھینچتی جا رہی تھی، آہستہ آہستہ، بغیر اس کے شعور کی اجازت کے۔ ایک دن مہرین کمرے میں چلنے کی کوشش کر رہی تھی، اس کے قدم کبھی کبھی ساتھ نہیں دیتے تھے، ٹانگیں کمزور ہو جاتی تھیں اور توازن بگڑ جاتا تھا۔ ایان دروازے کے قریب کھڑا تھا، اس نے دیکھا مگر فوری طور پر لپکا نہیں۔ جانتا تھا کہ مہرین مدد مانگنا پسند نہیں کرتی، مگر جب اس کا قدم لڑکھڑایا اور وہ گرنے لگی تو ایان ایک ہی لمحے میں اس تک پہنچ گیا اور اس کی باہوں نے مہرین کو تھام لیا۔ وہ چند لمحے ایسے تھے جیسے وقت رک گیا ہو، دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب تھے۔ مہرین کی سانس اور ایان کی گرم موجودگی اور کمرے کی خاموشی سب ایک ساتھ محسوس ہو رہی تھی۔ مہرین نے ایک لمحے میں خود کو سنبھالا اور فوری طور پر الگ ہو گئی، چہرے پر غصہ لے آئی اور کہا کہ اسے اس کی ضرورت نہیں تھی، وہ خود ہی خود کو سنبھال لیتی۔ ایان نے کچھ نہیں کہا، بس ایک طرف ہو گیا، مگر جب وہ کمرے سے نکل گیا تو مہرین دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی رہی اور اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ دل بے قابو دھڑک رہا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کیں اور اپنی خود سے بات کی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ صرف اچانک گھبرانے کی وجہ سے ہے اور کچھ نہیں، مگر وہ جانتی تھی کہ یہ جھوٹ ہے۔ اسی ہفتے فہد آیا، فہد جو برسوں سے مہرین کی زندگی میں تھا، جو کہتا تھا کہ اس کا سب سے قریبی ہے، جو ہر بار آتے وقت مہنگے تحفے لاتا تھا اور جس کی موجودگی سے گھر بھرا ہوا لگنا چاہیے تھا۔ وہ آیا، مہنگے کاغذ میں لپٹا ہوا ایک تحفہ میز پر رکھا، مہرین سے چند رسمی باتیں کی، پوچھا کہ طبیعت کیسی ہے، جواب سنے بغیر فون نکال لیا اور پھر اگلے آدھے گھنٹے میں ایک بار بھی نگاہ اٹھا کر دیکھا نہیں تھا۔ مہرین اسے دیکھتی رہی، پہلے اسے غصہ آتا تھا، ایسے لمحوں میں پھر عادت ہو گئی تھی، مگر آج پہلی مرتبہ ایک اور احساس بھی تھا، موازنہ، اور وہ ایک ایسے شخص کو یاد کر رہی تھی جو اس کی خاموشی کو بھی پڑھ لیتا تھا، جو اس کے مزاج کی تبدیلی محسوس کرتا تھا، بغیر پوچھے، جو وہاں موجود رہتا تھا، ذہن سے بھی، وقت سے بھی، اور یہاں ایک شخص ایک ہی کمرے میں بیٹھ کر دنیا جہان میں موجود تھا، بس مہرین کے لیے نہیں۔ فہد کے جانے کے بعد گھر بھر
پھر سے خاموش ہو گیا، مگر اس بار خاموشی میں ایک نئی بات تھی جو مہرین کے دل میں جگہ بنا رہی تھی اور جسے وہ ابھی نام نہیں دینا چاہتی تھی۔ شام کو ایان نے دیکھا کہ مہرین نے اپنی دوا کھائی اور کچھ دیر بعد اس کا رنگ اچانک پھیکا پڑ گیا، ہاتھ معمول سے زیادہ کانپنے لگے اور آنکھوں میں دھندلاہٹ آ گئی جو دوا کھانے سے پہلے نہیں تھی۔ وہ خاموشی سے دیکھتا رہا اور اس کے ذہن میں ایک سوال نے جنم لیا جو ابھی صرف شک تھا، مگر آہستہ آہستہ کچھ اور بنتا جا رہا تھا۔ وقت کے ساتھ کچھ چیزیں بدلتی ہیں اور کچھ چیزیں اور گہری ہو جاتی ہیں۔ مہرین کی کپ کپاہٹ ان دنوں بڑھتی جا رہی تھی۔ صبح اٹھنا مشکل ہوتا تھا، ساتھ ہاتھ نہیں دیتے تھے اور جسم کبھی کبھی ایسا لگتا تھا جیسے اس کا اپنا نہیں رہا۔ یہ احساس کسی بیماری سے زیادہ تکلیف دہ تھا کہ اپنے آپ پر سے اعتماد ہی اٹھ جائے، اپنے ہاتھوں پر بھروسہ نہ رہے، اپنے قدموں پر یقین نہ ہو۔ ایک صبح مہرین بستر کے کنارے بیٹھی تھی اور چائے کا کپ اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ انگلیاں کانپ رہی تھیں، کپ لرز رہا تھا اور وہ اسے مضبوطی سے تھامنے کی پوری کوشش میں تھی کہ اچانک کپ ہاتھ سے چھوٹ گیا اور فرش پر گر کر ٹوٹ گیا۔ گرم چائے بکھر گئی تھی، ٹکڑے چاروں طرف بکھر گئے اور مہرین کچھ دیر تک اپنے کانپتے ہاتھوں کو دیکھتی رہی۔ پھر اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے، غصہ آیا۔ اس نے دوسرا کپ بھی اٹھا کر زمین پر دے مارا اور بھرائی ہوئی آواز میں بولی کہ اسے اپنے ہی جسم سے نفرت ہونے لگی ہے، اس جسم سے جو اس کا کہنا نہیں مانتا، جو اسے ہر روز کمزور کرتا جا رہا ہے، جو اس سے بھی وہ سب چھین رہا ہے جو ایک عام انسان کو بغیر سوچے مل جاتا ہے۔ ایان دروازے کے قریب کھڑا تھا۔ اس نے بکھرے ہوئے ٹکڑے دیکھے، بکھری ہوئی مہرین کو دیکھا اور پھر وہ نہیں کیا جو باقی سب کرتے تھے۔ وہ ٹکڑے سمیٹنے نہیں لپکا، معافی نہیں مانگی، اس کی طرف سے افسوس کا اظہار نہیں کیا۔ وہ خاموشی سے باہر گیا اور چند لمحوں بعد ایک نیا کپ لے کر آیا۔ اسے مہرین کے سامنے رکھا اور بہت سادہ لہجے میں کہا، آج نہیں اٹھا سکتی تو کل اٹھائیں گی، لیکن کوشش آپ ہی کریں گی۔ مہرین نے اسے دیکھا، اس کے چہرے پر نہ ترس تھا، نہ بیزاری، نہ وہ خاص قسم کی تھکی ہوئی محبت جو بیمار لوگ کے ساتھ رہتے رہتے اپنے چہروں پر لے آتے ہیں۔ وہ بالکل عام تھا، جیسے اس نے کوئی بہت معمولی بات کہی ہو۔ مہرین نے کانپتا ہوا ہاتھ کپ کی طرف بڑھایا، انگلیاں پکڑنے کی کوشش میں تھی کہ کپ لڑکھڑایا اور گرنے لگا۔ عین اسی لمحے ایان کا ہاتھ آگے بڑھا اور اس کے ہاتھ پر آ کر ٹھہر گیا، نہ بہت مضبوطی سے نہ بہت آہستہ، بس اتنا کہ کپ سنبھل گیا اور مہرین کا ہاتھ بھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو نہیں دیکھا اس لمحے، دونوں کپ کو دیکھتے رہے، مگر مہرین نے اپنا ہاتھ نہیں ہٹایا۔ یہ پہلی مرتبہ تھا۔ اس ایک لمحے کے بعد کچھ بدل گیا، بہت آہستہ، بہت خاموشی سے، جیسے موسم بدلتا ہے بغیر کسی اعلان کے۔ رومانس کا کوئی ایک لمحہ نہیں تھا، کوئی ایک جملہ نہیں تھا، کوئی ایک نگاہ نہیں تھی۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا مجموعہ تھا جو آہستہ آہستہ اکٹھا ہوتا گیا۔ مہرین کا وہ طریقہ جس سے وہ بات کرتے ہوئے کبھی کبھی ایک لمحے کے لیے رک جاتی اور ایان اس رکنے کو سمجھ لیتا، ایان کا وہ انداز جس میں وہ کمرے میں آتا اور بغیر پوچھے جان لیتا کہ آج مہرین کو کیا چاہیے۔ خاموشی یا گفتگو، نگاہیں جو ملتی تھیں اور ایک لمحے سے زیادہ ٹھہرتی تھیں۔ خاموشیاں جو بوجھل نہیں تھیں بلکہ گرم تھیں، جیسے دو لوگ ایک ہی کمرے میں بیٹھے بغیر بولے بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہوں۔ رات کو مہرین ایان کے انتظار میں رہنے لگی تھی، اگرچہ اس نے کبھی یہ بات خود سے تسلیم نہیں کی تھی۔ وہ بہانے ڈھونڈتی، کوئی کتاب جو اسے دینی تھی، کوئی بات جو اسے بتانی تھی، کوئی سوال جو اس سے پوچھنا تھا، اور ایان بھی ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں کرنے لگا تھا جن کا اسے حکم نہیں دیا گیا تھا۔ وہ مہرین کی پسند کی کتابیں لے آتا، اس کے کمرے کی کھڑکی اس زاویے سے کھولتا جہاں سے باہر کا منظر، درخت نظر آتے جسے مہرین دیکھنا پسند کرتی تھی۔ رات کو جاتے وقت گھر کا وہ دروازہ بند کر دیتا جسے کھلا چھوڑنے سے مہرین کو عجیب لگتا تھا
کسی نے اسے یہ نہیں بتایا تھا، اس نے خود دیکھا تھا اور خود سمجھا تھا، خود کیا تھا۔ ان سب نرم لمحوں کے پیچھے ایان کے ذہن میں ایک اور چیز بھی چل رہی تھی۔ گھر کا ایک پرانا حصہ تھا جو ہمیشہ بند رہتا تھا۔ نوکر اس طرف نہیں جاتے تھے، کوئی بات نہیں کرتا تھا اس کے بارے میں، اور جب بھی ایان نے معمولی انداز میں ذکر کیا تو موضوع بدل دیا گیا۔ ایان اس بند حصے کے بارے میں معلومات حاصل کرتا نظر آتا، کبھی پرانے نوکروں سے باتوں باتوں میں پوچھتا، کبھی گھر کی پرانی تصویروں کو غور سے دیکھتا، کبھی اس راہداری کے قریب کھڑے ہو کر دیواروں کو ایسے دیکھتا جیسے وہاں کچھ پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ یہ دیکھ کر ایک سوال ذہن میں آتا تھا جو آسانی سے جاتا نہیں تھا، کیا یہ شخص واقعی صرف مہرین کی دیکھ بھال کے لیے اس گھر میں آیا تھا؟ کیا اس کی آنکھوں میں جو گرمی تھی وہ سچی تھی؟ کیا وہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو وہ مہرین کے لیے کرتا تھا وہ دل سے تھیں، یا اس سب کے پیچھے کوئی اور ہی کہانی تھی جو بھی سامنے نہیں آئی تھی؟ مہرین کو ان سوالوں کا علم نہیں تھا، وہ تو بس یہ جانتی تھی کہ جب سے ایان آیا تھا اس کے دن کچھ ہلکے ہو گئے تھے اور راتیں کچھ کم تاریک، اور ابھی کے لیے یہی کافی تھا۔ کچھ رشتے وقت مانگتے ہیں اور کچھ رشتے وقت کے باوجود بھی نام نہیں مانگتے۔ ایان اور مہرین کے درمیان جو چیز پل رہی تھی اس کا کوئی نام نہیں تھا، کوئی اعلان نہیں تھا، کوئی اقرار نہیں تھا، مگر وہ تھی بالکل اس طرح جیسے ہوتی ہے، دکھتی نہیں مگر محسوس ہوتی ہے، جتنی بار سانس لو اتنی بار اندر آتی ہے۔ مہرین کی طبیعت ان دنوں نسبتاً بہتر تھی، اتنی بہتر نہیں تھی کہ وہ سب بھول جاتی، مگر اتنی بہتر ضرور کہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے ذائقے پھر سے محسوس ہونے لگے تھے۔ ایان نے یہ تبدیلی دیکھی اور آہستہ آہستہ اسے ان چیزوں کی طرف واپس لانے لگا جو کسی وقت معمول تھی مگر بیماری نے چھین لی تھی۔ ایک صبح دونوں ساتھ چائے بنانے لگے۔ مہرین کے ہاتھ ابھی بھی کبھی کبھی لرزتے تھے، مگر اس صبح کچھ سنبھالے ہوئے تھے۔ ایان نے چائے کی پتی اس کے ہاتھ میں دی اور کہا کہ ڈال دو۔ مہرین نے ذرا سا ٹیڑھا منہ بنایا مگر ڈال دی۔ چائے تھوڑی زیادہ گہری بن گئی۔ ایان نے چکھ کر کہا کہ اگلی بار کم ڈالنا۔ مہرین نے کہا کہ اگلی بار خود بناؤ گے۔ دونوں نے وہ تیز چائے پی اور کچھ نہیں کہا، مگر کچھ کہنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ پھر ایک شام پرانی موسیقی بجنے لگی۔ مہرین کے کمرے میں ایک پرانا ریڈیو تھا جو کبھی کبھی خود بخود آواز دینے لگتا تھا، جیسے گھر کی باتیں اس میں محفوظ ہو چکی ہوں۔ ایان وہاں بیٹھا تھا، مہرین کمبل اوڑھے کھڑکی کے پاس تھی اور باہر ہلکی ہلکی بارش تھی۔ وہ ذہن میں دیکھ رہی تھی اور وہ دھن بجتی رہی اور دونوں خاموش رہے، مگر یہ خاموشی وہ خاموشی نہیں تھی جو تکلیف دیتی ہے، یہ وہ خاموشی تھی جو دو لوگ تب اختیار کرتے ہیں جب الفاظ کم پڑ جائیں اور احساس زیادہ ہو۔ اسی شام مہرین کو کسی بات پر ہنسی آئی، معمولی سی بات تھی۔ ایان نے کچھ ایسا کہا جو اتنا مذائقہ خیز نہیں تھا، مگر مہرین کو ہنسی آ گئی، اصلی ہنسی، وہ ہنسی جو پیٹ سے آتی ہے اور آنکھوں میں چمک لے آتی ہے۔ ایان نے اسے دیکھا اور چند لمحوں کے لیے بالکل خاموش ہو گیا، صرف دیکھتا رہا۔ مہرین کی ہنسی تھمی تو اس نے ایان کو دیکھا اور پوچھا کہ کیا ہوا؟ ایان نے نگاہ اٹھا لی اور کہا کہ کچھ نہیں، مگر وہ کچھ نہیں بہت کچھ تھا اور مہرین جانتی تھی۔ پھر وہ رات آئی جس نے سب کچھ بدل دیا، یا شاید صرف وہ بات سامنے لے آئی جو پہلے سے موجود تھی۔ بجلی اچانک چلی گئی اور کمرہ یکدم اندھیرے میں ڈوب گیا۔ مہرین کو اندھیرے سے ایک عجیب قسم کا ڈر تھا، وہ ڈر جو بچپن سے چلا آ رہا تھا اور بیماری نے اور گہرا کر دیا تھا۔ اس نے بغیر سوچے ایان کا ہاتھ پکڑ لیا، اتنی فطری حرکت تھی یہ، جیسے ہاتھ کو پتا تھا کہ جانا کہاں ہے۔ کچھ دیر بعد بجلی واپس آ گئی، کمرے میں روشنی پھیل گئی، مگر دونوں کے ہاتھ ویسے ہی جڑے رہے، نہ مہرین نے چھوڑا نہ ایان نے۔ چند لمحے گزرے تو مہرین نے دھیمی آواز میں نگاہیں ہاتھوں پر جمائے ہوئے پوچھا کہ کیا تم ہمیشہ میرے پاس رہو گے؟ یہ سوال بہت سادہ تھا، مگر اس میں بہت کچھ تھا۔ بیماری کا خوف تھا، تنہائی کا درد تھا، وہ تمام راتیں تھیں جو اس نے اکیلے گزاری تھیں، وہ تمام لوگ تھے جو آئے اور چلے گئے، اور اس سب کے نیچے دبا ہوا وہ احساس تھا
جسے وہ ابھی محبت کا نام دینے سے ڈرتی تھی۔ ایان نے ایک لمحے کے لیے اس کا ہاتھ ذرا سا مضبوطی سے تھاما اور کہا، کچھ وعدے زبان سے کہے جاتے ہیں تو کمزور پڑ جاتے ہیں۔ مہرین نے اس کی طرف دیکھا، ایان نے بھی اس کی طرف دیکھا۔ کمرے میں روشنی تھی، مگر وہ لمحہ اپنے اندر کوئی اور ہی روشنی رکھتا تھا۔ وہ روشنی جو الفاظ سے نہیں آتی، جو دو آنکھوں کے ملنے سے پیدا نہیں ہوتی ہے، اب دونوں ایک ہی بات کہہ رہی ہوں، بغیر کچھ بولے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ان دونوں کے درمیان غیر اعلانیہ محبت نے اپنی جگہ بنا لی تھی۔ نہ کوئی اقرار تھا، نہ کوئی وعدہ، مگر جو تھا وہ شاید ان سب سے زیادہ سچا تھا۔ مگر اسی ہفتے فہد نے ایان کو اکیلے میں روکا۔ اس کے لہجے میں وہ مصنوعی تکبر تھا جو پیسے والے لوگ اس وقت سنبھال کر استعمال کرتے ہیں جب وہ کسی کو اس کی اوقات یاد دلانا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ ایان یہاں ملازم کی حیثیت سے ہے، اور ملازم کی ایک حد ہوتی ہے، اسے اپنی حد میں رہنا چاہیے۔ مہرین کے ساتھ اس طرح کی قربت مناسب نہیں۔ الفاظ سیدھے نہیں تھے، مگر مطلب بالکل سیدھا تھا۔ ایان خاموش رہا۔ فہد کو شاید یقین تھا کہ خاموشی اقرار ہے، مگر ایان کی آنکھوں میں جو تھا وہ اقرار نہیں تھا۔ پہلی مرتبہ اس کے چہرے پر ایسا غصہ نمودار ہوگا جو کسی ملازم کا غصہ نہیں تھا۔ وہ غصہ اس مرد کا تھا جسے کسی نے اس عورت کے حوالے سے کچھ ایسا کہہ دیا تھا جو اسے برداشت نہیں ہوا۔ جس عورت کو وہ چاہتا تھا، جس کی ہستی اس نے اس دن خاموشی سے دیکھی تھی، جس کا ہاتھ ابھی چند گھنٹے پہلے اس کے ہاتھ میں تھا۔ فہد چلا گیا اور ایان وہیں کھڑا رہا، مگر اس کے اندر کچھ اور جم گیا تھا۔ کوئی فیصلہ نہیں، کوئی علاج نہیں، بس ایک خاموش یقین کہ جو وہ ہے اور کوئی اسے نام دے یا نہ دے مٹا نہیں سکتا۔ محبت جب اپنی جگہ بنا لے تو خوف بھی ساتھ آتا ہے، وہ خوف جو کھونے سے ڈراتا ہے، جو ہر خوشی کے پیچھے ایک سایہ بن کر چلتا ہے۔ ایان کے اندر یہ خوف ان دنوں بڑھتا جا رہا تھا، مگر اس کی وجہ صرف محبت نہیں تھی، کچھ اور بھی تھا جو اس کے ذہن میں کھٹکتا رہتا تھا اور رات کو سونے نہیں دیتا تھا۔ وہ مہرین کی بیماری کا معمول غور سے دیکھنے لگا تھا، ایک ڈاکٹر کی طرح نہیں، ایک فکر مند انسان کی طرح جو ہر چھوٹی تبدیلی نوٹ کرتا تھا۔ اس نے دیکھا تھا کہ مہرین کی طبیعت کا بگڑنا کسی ایک خاص دوا کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جب وہ دوا نہ کھائے تو حالت ایک سطح پر رہتی ہے، کمزور، مضبوط ضرور تھی، مگر یکساں۔ مگر جس دن وہ مخصوص دوا کھائے، کچھ گھنٹوں بعد کپکپاہٹ بڑھ جاتی تھی، ذہن دھندلا جاتا تھا، آنکھیں بھاری ہو جاتی تھیں، اور مہرین ایسی ہو جاتی تھی جیسے وہ وہاں ہو ہی نہ۔ یہ اتفاق نہیں تھا، یہ ایان کو یقین ہوتا جا رہا تھا، مگر یقین اور ثبوت میں فرق ہوتا ہے، اور وہ بغیر ثبوت کچھ کہنا نہیں چاہتا تھا۔ لیکن ایک دن اس نے مہرین سے اس دوا کے بارے میں پوچھا، بہت عام انداز میں، جیسے یوں ہی جاننا ہو۔ مہرین نے بتایا کہ یہ دوا فہد خود اس کے لیے منگواتا ہے۔ کوئی خاص ڈاکٹر ہے جس سے فہد نے رابطہ کیا تھا، اس نے یہ دوا تجویز کی تھی، اور فہد کہتا ہے کہ یہ اس کی اصل بیماری کے علاج کا سب سے ضروری حصہ ہے۔ مہرین نے یہ بات اس اعتماد سے کہی جو اس وقت ہوتا ہے جب کوئی سالوں سے کسی پر بھروسہ کرتا آیا ہو۔ اسے جاتی دیکھتی رہی، اور اس کے سینے میں وہ درد اٹھا جو بیماری نے کبھی نہیں دیا تھا، وہ درد جو تب اٹھتا ہے جب کوئی اپنا چلا جائے اور جانے والا جانتا بھی نہ ہو کہ وہ کتنا۔ ایان کے دل میں شک نے اور گہری جڑیں پکڑ لی، مگر اس کے چہرے پر کچھ نہیں آیا۔ اس نے بات بدل دی، مسکرایا، اور مہرین کو پتہ نہیں چلنے دیا کہ اندر کیا چل رہا ہے۔ مگر اس رات وہ دیر تک جاگتا رہا اور سوچتا رہا کہ وہ کیسے جانے، کیسے ثابت کرے، اور اگر اس کا شک سچ نکلا تو پھر کیا۔ اسی ہفتے فہد مہرین سے ملنے آیا۔ اس بار اس کے ہاتھ میں کوئی تحفہ نہیں تھا، اس کے چہرے پر وہ تکلف بھی نہیں تھا جو پہلے ہوتا تھا۔ وہ مہرین کے کمرے میں بیٹھا اور کچھ دیر عام باتیں کی، پھر اچانک موضوع بدل کر کہنے لگا کہ مہرین کو ایان سے دور رہنا چاہیے۔ اس نے کہا کہ یہ ملازم لوگ ہوتے ہیں، ایسے ہیں، پہلے قریب آتے ہیں، پھر حد بھولنے لگتے ہیں۔
اور اگر ملازم حد بھولنے لگیں تو انہیں حد یاد دلانا پڑتی ہے۔ اس کے لہجے میں ایک خاص قسم کی ٹھنڈک تھی جو صرف الفاظ میں نہیں تھی، پوری بات میں تھی۔ مہرین نے اسے سنا، پہلے خاموش رہی، پھر اس نے فہد کی آنکھوں میں دیکھا اور بالکل سیدھے لہجے میں کہا کہ ایان نے کوئی حد نہیں توڑی، وہ اپنا کام کرتا ہے اور اسے اپنا کام کرنے چاہیے۔ فہد نے ایک بار پھر کہنے کی کوشش کی مگر مہرین نے بات کاٹ دی۔ یہ پہلی مرتبہ تھا کہ مہرین نے فہد کے سامنے ایان کا دفاع کیا، کھل کر، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے۔ فہد چلا گیا، کمرے میں ایان تھا جو یہ سب سن رہا تھا۔ اس نے مہرین کی طرف دیکھا اور کہا کہ اسے اس کے لیے لڑنے کی ضرورت نہیں تھی، اسے پرواہ نہیں فہد کیا کہتا ہے۔ مہرین نے اس کی طرف پلٹ کر دیکھا اور ایک لمحے کے لیے رکی، پھر آہستہ سے بولی، میں تمہارے لیے نہیں لڑی، میں اس شخص کے لیے لڑی ہوں جس کے ساتھ میں خود کو زندہ محسوس کرتی ہوں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ ایان نے اسے دیکھا، مہرین نے اسے دیکھا، اور وہ سب جو کبھی کہا نہیں گیا تھا، وہ سب اس ایک لمحے میں ہوا۔ ہوا میں تیر رہا تھا، دونوں ایک قدم قریب آئے اور پھر وہ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، کم از کم اس لمحے نہیں۔ مہرین کا جسم اچانک لرزا، ہاتھ بے قابو ہو گئے، آنکھیں اوپر کو چڑھنے لگی اور وہ گرنے لگی۔ ایان نے لپک کر اسے تھاما، اسے آہستہ سے فرش پر لٹایا، اس کا سر سنبھالا اور اس کا نام پکارتا رہا۔ مہرین کا جسم کانپتا رہا اور ایان بے بسی سے اسے تھامے رہا۔ اس لمحے ایان کو پہلی مرتبہ پوری طرح سمجھ میں آیا کہ وہ اس لڑکی سے کتنا ڈرتا ہے، کھونے سے۔ پہلے یہ احساس دھندلا تھا، پس منظر میں تھا، مگر اب بالکل سامنے تھا، واضح اور تکلیف دہ۔ دنیا میں بہت کچھ تھا جس سے وہ ڈرا تھا، مگر اس لڑکی کو کھونے کا ڈر کسی اور ڈر جیسا نہیں تھا۔ یہ ڈر اندر سے آتا تھا، روح کے اس حصے سے جہاں وہ سب رہتا ہے جو سچا ہوتا ہے، جسے چھپانا ممکن نہیں ہوتا اور جسے الفاظ میں سمیٹنا ناممکن ہوتا ہے۔ شدید دورے کے بعد کچھ دن ایسے گزرے جیسے وقت نے اپنی رفتار بدل لی ہو۔ مہرین کا جسم تو ہوش میں آ گیا تھا، مگر اس کا ذہن کسی اور جگہ اٹکا ہوا تھا، اس جگہ جہاں انسان اپنی کمزوری سے آمنا سامنا کرتا ہے اور پہلی مرتبہ یہ سوچتا ہے کہ وقت لامحدود نہیں ہے۔ موت کا خوف کوئی کمزوری نہیں ہوتی، یہ اس لمحے کی سچائی ہوتی ہے جب انسان کو اپنی حقیقت دکھتی ہے اور وہ اسے قبول کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مہرین نے ان دنوں کم بات کی، کم کھایا، زیادہ چھت کو دیکھا۔ ایان اس کے پاس رہتا تھا، مگر خاموش، جیسے جانتا ہو کہ اب الفاظ کی موجودگی کی ضرورت نہیں۔ وہ اس کمرے میں آتا، بیٹھ جاتا، کبھی کچھ پڑھتا، کبھی بس وہاں رہتا، اور مہرین کو اس موجودگی سے وہ ملتا تھا جو کوئی دوا نہیں دے سکتی تھی۔ ایک رات مہرین بہت دیر تک جاگتی رہی۔ کمرے میں ہلکی روشنی تھی اور باہر سے رات کی خاموشی اندر آ رہی تھی۔ ایان پاس بیٹھا تھا جب مہرین نے اچانک پوچھا، اگر میرے پاس بہت کم وقت رہ گیا ہو تو؟ یہ سوال بہت سادہ تھا مگر اس میں پوری زندگی کا بوجھ تھا۔ ایک لڑکی جو ہر روز اپنے جسم سے لڑتی ہے، جو جانتی ہے کہ لڑائی ہمیشہ نہیں جیتی جاتی، جو رات کو اکیلے اس سوال کے ساتھ بیٹھتی ہے جو کوئی اس سے نہیں پوچھتا مگر وہ خود سے پوچھتی رہتی ہے۔ ایان نے اسے دیکھا، اس کے اندر کچھ ٹوٹنے لگا، مگر اس نے اسے چہرے پر نہیں آنے دیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا، پھر بولا، پھر میں ہر بچا ہوا دن تمہارے ساتھ لڑ کر لمبا کر دوں گا۔ مہرین نے اسے دیکھا اور پوچھا، کیوں؟ یہ ایک لفظ تھا مگر اس میں اصل سوال تھا، وہ سوال جو مہرین نے پہلے کبھی کسی سے نہیں پوچھا تھا کیونکہ جواب سننے سے ڈرتی تھی۔ ایان نے منہ کھولا، جواب دینے ہی والا تھا، مگر کچھ ہوا، اس لمحے اس کے اندر کوئی چیز اسے روک گئی اور اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ مہرین نے اسے دیکھتے رہنا چاہا مگر اس کی آنکھیں بھاری تھیں اور آہستہ آہستہ وہ نیند میں چلی گئی۔ ایان وہاں بیٹھا رہا اور اس کے سوئے ہوئے چہرے کو دیکھتا رہا جس پر پہلی بار ان دنوں کچھ سکون تھا۔ اگلی رات مہرین نے پھر بات کی، اس بار محبت کے بارے میں۔ وہ بول رہی تھی کہ وہ کبھی نہیں جانتی تھی محبت کیسی ہوتی ہے۔ اس نے ہمیشہ دیکھا تھا کہ لوگ محبت کا نام لیتے ہیں اور پھر ایک دوسرے سے دور چلے جاتے ہیں۔ کیا محبت واقعی وہ ہے جو ٹھہرتی ہے، جو کہیں جاتی نہیں؟
ایان نے کچھ دیر سوچا اور پھر آہستہ سے کہا کہ اسے محبت ہوئی ہے، یہ وہ جانتا ہے، مگر جس سے ہوئی ہے اسے سچ بتانے کا حق شاید اس نے کھو دیا ہے۔ مہرین خاموش ہو گئی۔ اس نے اس جملے کو اندر لیا، اسے محسوس کیا اور سمجھ گئی کہ اشارہ کہاں ہے۔ اس کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہیں آئی، کوئی حیرانی نہیں آئی، صرف ایک گہری خاموشی آئی جو اقرار سے زیادہ سچی تھی۔ دونوں نے اس رات اس موضوع کو آگے نہیں بڑھایا، جیسے دونوں جانتے ہوں کہ کچھ باتیں ابھی ادھوری رہیں تو ہی بہتر ہے، وقت آئے گا تو مکمل ہوں گی۔ مگر اگلی رات سب کچھ بدل گیا۔ ایان دیر سے گھر کے ایک کمرے سے گزر رہا تھا جو مہرین کی پرانی چیزوں سے بھرا ہوا تھا، پرانی کتابیں، پرانی تصویریں، بچپن کی یادیں الماری میں بند۔ اس نے ایک تصویر دیکھی جو شاید کسی پرانی فریم سے گر گئی تھی اور الماری کے نیچے پڑی تھی۔ اس نے اٹھائی، نگاہ ڈالی اور اس کے قدم وہیں رک گئے۔ تصویر میں کئی لوگ تھے، پرانے زمانے کی تصویر، مگر ایک چہرہ تھا جس نے ایان کی آنکھیں جما دیں۔ وہ چہرہ جو اس نے بچپن سے اپنی ماں کی آنکھوں میں دیکھا تھا، درد کے ساتھ، نفرت کے ساتھ، اس بے انصافی کی یاد کے ساتھ جو کبھی بھولی نہیں تھی۔ وہ چہرہ اس گھر کی تصویر میں تھا۔ مہرین کی پرانی یادوں کے ساتھ ایان کے ہاتھ ٹھنڈے ہو گئے۔ وہ تصویر کو دیکھتا رہا اور اس کے اندر وہ سب جاگ اٹھا جو سالوں سے دبا ہوا تھا، وہ درد، وہ غصہ، وہ وعدہ جو اس نے اپنی ماں سے کیا تھا، وہ راستہ جس پر چلنے کے لیے وہ اس گھر میں آیا تھا۔ اگلے چند دنوں میں ایان کے رویے میں ایک تبدیلی آ گئی جو مہرین کی نگاہوں سے چھپی نہیں رہ سکی۔ وہ پہلے جیسا موجود تھا مگر کہیں سے غیر موجود بھی تھا۔ باتیں کم ہو گئیں، وہ خاموشی جو پہلے گرم تھی اب کچھ ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ مہرین نے سوچا کہ شاید اس کی بیماری کی وجہ سے ہے، شاید ایان تھک گیا ہے، شاید وہ بوجھ بن رہی ہے۔ یہ سوچ اس کے اندر آہستہ آہستہ ایک زخم بننے لگی، کیونکہ یہ وہی ڈر تھا جو اس نے ہمیشہ چھپایا تھا کہ ایک دن وہ سب کے لیے بوجھ بن جائے گی اور سب چلے جائیں گے۔ پھر وہ رات آئی جب مہرین نے دیکھا کہ ایان سامان اٹھائے سیڑھیاں اتر رہا ہے۔ وہ جا رہا تھا بغیر بتائے، بغیر الوداع کہے، بغیر اس کی طرف دیکھے۔ مہرین کمرے کی دہلیز پر کھڑی رہی اور اسے جاتے دیکھتی رہی، اور اس کے سینے میں وہ درد اٹھا جو بیماری نے کبھی نہیں دیا تھا، وہ درد جو تب اٹھتا ہے جب کوئی اپنا چلا جائے اور جانے والا جانتا بھی نہ ہو کہ وہ کتنا اپنا تھا۔ کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جب انسان کے پاس طاقت نہیں ہوتی، مگر وہ پھر بھی کھڑا ہو جاتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ مضبوط ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ بیٹھے رہنے کے درد کھڑے ہونے کے درد سے زیادہ ہوتا ہے۔ مہرین کے ساتھ اس رات یہی ہوا۔ وہ کمرے کی دہلیز پر کھڑی رہی اور ایان کو سیڑھیاں اترتے دیکھتی رہی۔ پھر کچھ ہوا، اس کے اندر کوئی چیز جو بیٹھنے نہیں دیتی تھی، جو کہتی تھی کہ اگر اب نہیں بولی تو یہ خاموشی ہمیشہ کے لیے رہ جائے گی، اور یہ خاموشی اس کے جسم کی کپکپاہٹ سے زیادہ تکلیف دہ ہوگی۔ وہ کمزور قدموں سے سیڑھیوں کی طرف بڑھی، دیوار کا سہارا لیا، ایک ایک قدم رکھتی گئی، اور نیچے پہنچنے تک اس کی سانس پھول چکی تھی۔ ایان دروازے کے قریب تھا، سامان ہاتھ میں تھا، پیٹھ مہرین کی طرف تھی۔ مہرین نے اسے پکارا اور اس کی آواز میں وہ بھرا پن تھا جو تب آتا ہے جب آنسو آنکھوں میں نہ آئے مگر گلے میں اٹک جائیں۔ ایان رک گیا، پلٹا، مہرین کو دیکھا، کمزور قدموں پر کھڑی، دیوار کا سہارا لیے، آنکھوں میں وہ سوال جو اس سے برداشت نہیں ہوا۔ مہرین نے کہا کہ تم نے مجھے سب پر دوبارہ یقین کرنا سکھایا، تم نے مجھے سکھایا کہ لوگ کچھ ہوتے ہیں جو بھاگتے نہیں، اب تم ہی چھوڑ کر جا رہے ہو۔ ایان کے ہاتھ سے سامان آہستہ سے نیچے آ گیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش رہا، پھر اس نے آنکھیں بند کی اور جب کھولی تو ان میں وہ تھکاوٹ نہیں تھی جو کسی راز کو سالوں سینے میں چھپائے رکھنے سے آتی ہے۔ اس نے مہرین کو دیکھا اور اس بار چھپایا نہیں، سب کہہ دیا۔ اس کی ماں کا نام زینب تھا، وہ اسی گھر میں ملازمت کرتی تھی، برسوں پہلے جب یہ گھر آج سے مختلف تھا۔ وہ لوگ بھی مختلف تھے، زینب محنتی تھی، وفادار تھی، اس لیے اس گھر کو اپنا سمجھ کر کام کیا تھا۔ پھر ایک دن ایک الزام لگا، سنگین الزام، گھر میں کچھ قیمتی چیزیں غائب ہوئی تھیں
اور انگلی زینب کی طرف اٹھی۔ کوئی ثبوت نہیں تھا، کوئی تحقیق نہیں ہوئی، بس فیصلہ ہو گیا اور زینب کو ذلت کے ساتھ گھر سے نکال دیا تھا۔ وہ ایک چھوٹا بچہ ساتھ لے کر نکلی تھی اور وہ بچہ ایان تھا۔ زینب نے زندگی بھر اپنی بے گناہی کا بوجھ اٹھایا، مرتے دم تک یہی کہتی رہی کہ اس نے کچھ نہیں کیا، وہ بے گناہ تھی، مگر کوئی سننے والا ہی نہیں تھا، کوئی ثابت کرنے والا نہیں تھا۔ ایان نے اپنی ماں کو ٹوٹتے دیکھا اور اس الزام کے بوجھ تلے دبتے دیکھا، اور اس دن قسم کھائی کہ وہ ثابت کرے گا، ایک دن ضرور ثابت کرے گا۔ اسی لیے وہ اس گھر میں آیا تھا۔ گھر کا بند حصہ، پرانی الماریاں، پرانے کاغذات، وہ ثبوت جو شاید ابھی بھی کہیں موجود تھا، یہی اس کا مقصد تھا۔ اور ابتدا میں مہرین کے قریب آنا بھی اسی راستے کا حصہ تھا۔ مہرین خاموشی سے سنتی رہی، اس کا چہرہ پتھرا گیا ہوا تھا۔ ایان کے الفاظ اس کے اندر اتر رہے تھے اور وہ ہر لفظ کے ساتھ کچھ نوٹ کر رہا تھا۔ اس کا چہرہ پتھرا گیا تھا، ایان کے الفاظ اس کے اندر اتر رہے تھے اور ہر لفظ کے ساتھ کچھ ٹوٹ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ، بہت تکلیف کے ساتھ جب ایان خاموش ہوا تو مہرین نے ایک لمبی سانس لی اور بھررائی ہوئی آواز میں پوچھا، تو میری ہر مسکراہٹ، ہر آنسو، ہر بار تمہارا ہاتھ پکڑنا، وہ رات جب تم نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم ہمیشہ رہو گی، وہ صبح جب ہم نے ساتھ چائے بنائی، وہ سب تمہارے لیے صرف راستہ تھا؟ ایان نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، شروع میں شاید، لیکن پھر راستے سے زیادہ تم اہم ہو گئی۔ پھر کوئی مقصد نہیں رہا، کوئی منصوبہ نہیں رہا، صرف تم رہی۔ مگر اس سچ کا کیا فائدہ جب پہلا جھوٹ اتنا بڑا ہو؟ اس نے اپنی جیب سے ایک پرانا خط نکالا، پھر کچھ اور کاغذات، اور وہ سب مہرین کے ہاتھ میں دے دیے۔ یہ وہ ثبوت تھا جو اس نے اس گھر کے بند حصے سے ڈھونڈا تھا، جو ثابت کرتا تھا کہ اصل چور کون تھا اور زینب کیوں بے گناہ تھی۔ اس نے یہ ثبوت مہرین کو دیا، اپنے پاس نہیں رکھا، اس گھر کے خلاف استعمال نہیں کیا۔ پھر وہ مڑا اور چلنے لگا۔ مہرین کے منہ سے کچھ نہیں نکلا، وہ اسے روک سکتی تھی، ایک لفظ کہتی تو وہ رک جاتا، مگر اس لمحے اس کے پاس الفاظ نہیں تھے۔ درد اتنا تھا کہ آواز نہیں نکلتی تھی۔ دروازہ آہستہ سے بند ہوا اور اس بند ہوتے دروازے کے ساتھ مہرین کا دل ٹوٹا، مگر یہ وہ ٹوٹنا نہیں تھا جو بیماری دیتی ہے، جسم کا ٹوٹنا جو دوا سے ٹھیک ہوتا ہے، یہ وہ ٹوٹنا تھا جو محبت دیتی ہے، روح کا ٹوٹنا جس کا علاج صرف وہی کر سکتا ہے جس نے توڑا ہو۔ وہ کاغذات ہاتھ میں تھامے فرش پر بیٹھ گئی اور پہلی مرتبہ اس رات بیماری کی وجہ سے نہیں، محبت کی وجہ سے روئی۔ درد کی بھی ایک عجیب فطرت ہوتی ہے، جب وہ بہت زیادہ ہو تو انسان کو توڑتا نہیں بلکہ کہیں نہ کہیں سے جوڑتا بھی ہے، ایسی جگہوں سے جہاں پہلے کبھی روشنی نہیں پہنچی تھی۔ مہرین کے ساتھ ایان کے جانے کے بعد یہی ہوا۔ پہلے چند دن وہ اس خاموشی میں ڈوبی رہی جو تنہائی نہیں تھی بلکہ اس سے بھی زیادہ کچھ تھی، وہ خاموشی جو تب آتی ہے جب کوئی اپنا چلا جائے اور گھر ویسا ہی رہے، وہی دیواریں، وہی کمرے، وہی کھڑکی، مگر سب کچھ بدلا ہوا لگے۔ ایان کی آواز اسے یاد آتی تھی، اس کا وہ انداز جس میں وہ بغیر پوچھے سمجھ لیتا تھا، وہ خاموشی جو گرم تھی، وہ ہاتھ جو کپ گرنے سے پہلے آ جاتا تھا، مگر ساتھ ہی اس کی بات بھی یاد آتی تھی، وہ اعتراف جو ایک طرف سچا تھا اور دوسری طرف سے اتنا تکلیف دے کہ سوچنے سے آنکھیں جلنے لگتی تھی۔ مگر ایان کی ایک بات بار بار ذہن میں گونجتی تھی، دوا کے بعد حالت کیوں بگڑتی ہے؟ یہ سوال پہلے ایان نے اس کے ذہن میں ڈالا تھا اور اب ایان کے جانے کے بعد بھی یہ سوال وہیں تھا، چپکا ہوا، جانے کا نام نہیں لیتا تھا۔ مہرین نے چند دن اسی سوال کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی، مگر جب انسان کے پاس کرنے کو کچھ نہ ہو تو وہ ذہن اپنا کام خود ڈھونڈ لیتا ہے۔ ایک رات مہرین نے وہ دوا اٹھائی اور اسے دیر تک دیکھتی رہی، پھر اس نے ایک فیصلہ کیا، خاموشی سے، بغیر کسی کو بتائے۔ اس نے اپنے اصل ڈاکٹر سے رابطہ کیا، وہ ڈاکٹر جو پہلے سے
اس کا علاج کر رہا تھا، اور ان میں سے اس نے کہا تھا کہ اس دوا کی جانچ کروائی ہے۔ اس نے کسی کو نہیں بتایا، کیوں؟ بس کہا کہ جاننا چاہتی ہیں آپ؟ نتیجہ آنے میں چند دن لگیں گے، اور جب ابا تو مہرین کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کی بیماری حقیقی تھی، اس میں کوئی شک نہیں تھا، مگر اس دوا میں کچھ ایسا تھا جو اس کی اصل بیماری کی دوا نہیں تھی۔ کچھ اضافی مادے تھے جو اس کی کپکپاہٹ کو بڑھاتے تھے، اس کے اعصاب کو کمزور کر رہے تھے، اس کے سوچنے کی صلاحیت کو دھندلاتے تھے، اور اسے اس حال میں رکھتے بھی تھے جہاں وہ کوئی بڑا فیصلہ کرنے کے قابل نہ رہے، جہاں وہ اپنی جائیداد، اپنے اختیارات، اپنی زندگی کے فیصلوں کے بارے میں وہ سوچ بھی نہ سکے۔ یہ فہد تھا۔ مہرین کے ذہن میں سب کچھ ایک ساتھ آیا، سارے ٹکڑے جو الگ الگ تھے وہ اچانک تصویر بن گئے۔ فہد کا وہ انداز جس میں وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ مہرین اس کے بغیر رہ نہیں سکتی، فہد کا وہ اصرار کہ یہی ڈاکٹر ٹھیک ہے، یہی دوا ضروری ہے، فہد کا وہ رویہ جو ہمیشہ ہمدردی کا لبادہ اوڑے ہوتا تھا مگر اندر سے کچھ اور تھا۔ وہ مہرین کو مارنا نہیں چاہتا تھا، وہ اسے زندہ رکھنا چاہتا تھا، مگر اس طرح زندہ کہ وہ کبھی اپنے پاؤں پر کھڑی نہ ہو سکے، کبھی ایسے فیصلے خود نہ کر سکے، کبھی اپنی دولت اور اختیار پر اپنا فیصلہ نہ رکھ سکے۔ مہرین نے فہد کو بلایا اور اس نے کچھ نہیں بتایا، پہلے سے بس کہا کہ ملنا ہے۔ فہد آیا اسی اعتماد کے ساتھ جو کچھ اسے یاد رہتا تھا، جیسے وہ جانتا ہو کہ سب ٹھیک ہے، سب اس کے قابو میں ہے۔ مہرین نے اسے سامنے بٹھایا اور وہ رپورٹ اس کے سامنے رکھ دی۔ فہد نے رپورٹ دیکھی اور اس شہر کا رنگ بدلا، اس کا چہرے کا رنگ ہی اڑ گیا، مگر وہ سنبھل گیا۔ اس نے کہا کہ یہ غلطی ہو گئی ہے، ڈاکٹر سے غلطی ہوئی، وہ فوراً ٹھیک کروائے گا۔ اسے مہرین کی اتنی فکر ہے کہ وہ ایسا سوچ بھی نہیں سکا۔ پھر اس نے وہ کیا جو اسے لوگ ہمیشہ کرتے ہیں، اپنے عمل کو محبت کا نام دینے کی کوشش کی۔ اس نے کہا کہ مہرین کبھی نہیں سمجھتی کہ وہ اس سے کتنا پیار کرتا ہے، اس نے ہر قدم پر اس کا خیال رکھا، اس کے بغیر مہرین کبھی اتنے سال گزارا بھی نہیں کر سکتی تھی، اور وہ اس کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ مہرین نے اسے سنا، پوری بات سنی، پھر ایک لمبی خاموشی کے بعد بالکل ٹھہری ہوئی آواز میں بولی، تم جانتے ہو یہی تھے کہ میں کبھی اپنے بالوں پر سفیدی کھڑی نہ کر سکوں۔ تم نے میری بیماری کا علاج نہیں کیا، تم نے میری بیماری کو اپنا ہتھیار بنایا، اور جو شخص کسی کی کمزوری کو اپنی طاقت بنائے گا اسے محبت کا نام دینے کی کوشش نہ کریں اور نہ حق دیں۔ فہد نے کچھ کہنا چاہا مگر مہرین نے بات ختم کر دی۔ اس لمحے مہرین کو ایک بات سمجھ آئی جو پہلے کبھی اتنی واضح نہیں تھی۔ ایان نے اسے ہمیشہ سہارا دیا تھا، مگر کبھی اس طرح نہیں کہ وہ سہارے کی عادی ہو جائے۔ اس نے کہا تھا کہ آج نہیں اٹھا سکتی تو کل اٹھائیں گی، کوشش آپ ہی کریں گی، اس لیے اسے کب پکڑانے میں مدد کی، مگر کب اسے کبھی کمزور نہیں رہنے دیا تھا ایان نے، مگر کب پتہ نہیں کس وقت اس کے ہاتھ سے چھینا تھا۔ ایان نے اسے کبھی کمزور نہیں رہنے دیا، ہمیشہ چاہا کہ وہ اپنے قدموں پر کھڑی ہو، اور فہد نے ہمیشہ چاہا کہ وہ کبھی کھڑی ہی نہ ہو سکے۔ یہ فرق اب بالکل صاف تھا، اور اس فرق سے مہرین کے دل میں ایک اجڑی گرہ کھول دی تھی۔ صحت واپس آتی ہے تو ایک دن میں نہیں آتی، یہ آہستہ آتی ہے، قدم قدم، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی ایسا لگتا ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اور اگلی صبح پھر وہی کمزوری، پھر وہی کپکپاہٹ، پھر وہی احساس کہ جسم ساتھ نہیں دے رہا۔ مگر فرق یہ تھا کہ اب مہرین کے جسم میں وہ زہر نہیں تھا جو اسے جان بوجھ کر کمزور رکھتا تھا۔ اب جو لڑائی تھی وہ صرف اس کی اپنی بیماری سے تھی، باہر سے کوئی دشمن نہیں تھا، اور یہ علم ہی ایک طرح کی حفاظت طاقت تھا۔
صحیح علاج شروع ہوا، نئی ڈاکٹر آئے، نئی دوائیاں آئیں اور ایک لمبی بحالی کا سفر شروع ہوا جس میں کوئی شارٹ کٹ نہیں تھا۔ مہرین نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ سب جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ وقت مانگتا ہے اور اس نے وقت دیا، مگر وقت دینا آسان نہیں تھا، کیونکہ وقت کے ساتھ یادیں بھی آتی تھیں اور یادیں ہمیشہ اکیلی نہیں آتی، اپنے ساتھ درد بھی لاتی ہیں۔ قدم لڑکھڑائے جب رات کو نیند نہ آئی اور ایان کی یاد آئی، اس کی آواز یاد آئی، وہ لمحے یاد آئے جب اس نے کہا تھا کہ راستے سے زیادہ تم اہم ہو گئی ہو، اور جملہ جو ایک طرف سے تسلی تھا دوسری طرف سے تکلیف بھی تھی۔ دونوں ایک ساتھ مہرین نے کئی راتیں روتے ہوئے گزاری، آہستہ آہستہ تکیے میں منہ چھپا کر، اس طرح جیسے کوئی دیکھ نہ لے، حالانکہ دیکھنے والا کوئی تھا ہی نہیں۔ ہاتھ ابھی بھی کبھی کبھی کانپتے تھے، مگر پہلے سے کم۔ نیند ابھی بھی کبھی کبھی ساتھ نہیں دیتی تھی، اتنی چھوٹی کہ شاید کوئی اور نوٹ نہ کرتا، مگر مہرین نوٹ کرتی تھی، کیونکہ وہ اپنی لڑائی خود لڑے۔ وہ ہر چھوٹی جیت کو جانتا تھا۔ پھر وہ دن آیا، ایک صبح مہرین نے بستر سے اٹھنے کی کوشش کی اور اٹھ گئی۔ بغیر دیوار کے سہارے کے اس نے قدم آگے بڑھایا تو قدم نے ساتھ دیا، پھر دوسرا قدم، پھر تیسرا قدم۔ وہ کمرے کے ایک سرے سے دوسرے سرے پر پہنچ گئی، آہستہ آہستہ، بہت آہستہ، مگر پھر بغیر کسی سہارے کے، اپنے قدموں پر، اپنی طاقت پر۔ خوشی ایسی تھی جو اندر سے پھوٹتی ہے، وہ خوشی جو الفاظ میں نہیں آتی۔ آنکھیں بھر آئیں، ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی اور وہ بے اختیار پلٹی، جیسے کوئی ہو جسے بتانا ہو، یا جیسے کوئی انتظار کر رہا ہو یہ لمحہ دیکھنے کے لیے۔ اس کے منہ سے ایان کا نام نکلا، پھر خاموشی چھا گئی۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا، وہی دیواریں تھیں، وہی کھڑکی تھی، وہی صبح کی روشنی تھی، مگر وہ نہیں تھا جس کے لیے یہ لمحہ مکمل ہوتا۔ مہرین وہی کھڑی رہی اور اس خوشی کے بیچوں بیچ ایک خلا محسوس ہوا جو کمرے میں نہیں تھا، اس کے اندر تھا۔ یہی اس کے لیے سب سے تکلیف دہ لمحہ بن گیا۔ یہ کامیابی، یہ جیت، یہ وہ لمحہ جس کا اس نے خواب دیکھا تھا، اسی لمحے میں وہ سب سے زیادہ اکیلی تھی۔ دوسری طرف ایان کی اپنی کہانی چل رہی تھی۔ وہ اس گھر سے دور چلا گیا تھا، مگر اس کے ذہن سے وہ گھر کبھی نہیں گیا، وہ کمرہ نہیں گیا، وہ آواز نہیں گئی جس میں مہرین نے پوچھا تھا کہ تم ہمیشہ میرے پاس رہو گے۔ اس نے وہ ثبوت جو مہرین کو دیے تھے، ان کے ذریعے اپنی ماں کی بے گناہی کا کام مکمل کیا۔ لوگوں کو پتہ چلا، جو جاننے والے تھے وہ جان گئے، زینب کا نام صاف ہو گیا۔ وہ الزام جو اس نے مرتے دم تک اٹھایا تھا وہ اتر چکا تھا، مگر ایان نے مہرین سے رابطہ نہیں کیا، نہ ایک خط، نہ ایک بھاری پیغام، نہ ایک بار۔ اس کے ذہن میں یہی تھا کہ اس نے جو کیا وہ معاف کرنے کے قابل نہیں، کہ مہرین نے اسے جانے دیا تھا اور اس جانے دینے میں شاید ایک جواب تھا، وہ جواب جو سننا مشکل تھا مگر جسے قبول کرنا ضروری تھا۔ وہ دور رہا اس یقین کے ساتھ کہ اس نے اس کا اعتماد ہمیشہ کے لیے توڑ دیا ہے۔ پھر مہرین کو پتہ چلا، کہیں سے، کسی طرح سے سب اسے معلوم ہوا تھا کہ ایان نے اپنی ماں کے لیے انصاف حاصل کیا ہے، مگر مہرین کے خاندان کے خلاف کچھ نہیں کیا۔ اس گھر کی خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں ہوئی، کوئی بدلہ نہیں لیا گیا، کوئی شعور نہیں ہوا، کوئی شور نہیں۔ اس نے جو چاہا وہ پا لیا، اپنی ماں کے لیے انصاف، اور پھر چھوڑ دیا۔ یہ بات مہرین کے دل میں اتری اور آخری گرہ کھل گئی۔ ایک شخص جو بدلہ لے سکتا تھا اور نہیں لیا، ایک شخص جو ثبوت اپنے پاس رکھ سکتا تھا اور مہرین کو دے گیا، ایک شخص جو جھوٹ سے شروع ہوا تھا مگر سچ پر ختم ہوگا۔ ایسا شخص کیا واقعی ناقابل معافی ہے؟ اب فیصلہ مہرین کو کرنا تھا، وہ انتظار کرے یا خود جائے، وہ دروازہ بند رکھے یا کھولے، وہ اپنی تکلیف کو
پکڑے رہنا یا اسے رکھ کر اس شخص کی طرف قدم بڑھائے جس کا نام اس کے منہ سے اس وقت نکلا تھا جب اس نے پہلی بار اپنے قدموں پر کچھ چلنا سیکھا تھا۔ کچھ فیصلے رات کو ہوتے ہیں اور کچھ فیصلے اس صبح ہوتے ہیں جب انسان آنکھ کھولے اور اپنی پہلی سانس کے ساتھ جان لے کہ آج وہ دن ہے۔ مہرین کے ساتھ ایسی ہی ایک صبح آئی، نہ کوئی لمبی سوچ تھی، نہ کوئی حساب کتاب، بس ایک سادہ سی بات کہ جو دل میں اتر جائے، اور جو قدم اٹھانا ہے وہ آج اٹھانا تھا۔ اس نے تیاری کی، آہستہ آہستہ اپنے ہاتھوں سے، اپنے قدموں سے۔ ہاتھ ابھی بھی ہلکے کانپتے تھے مگر اس نے انہیں چھپایا نہیں، قدم ابھی بھی پوری طرح مضبوط نہیں تھے مگر اس نے کسی کا سہارا نہیں لیا۔ وہ اپنی طاقت سے نکلی، اپنے فیصلے سے نکلی اور اس دروازے تک پہنچی جو کبھی ایان نے بند کیا تھا۔ ایان کو خبر نہیں تھی، وہ اپنے کمرے میں تھا، اس صبح کی طرح جیسے باقی سب صبحیں تھیں۔ وہی خاموشی، وہی اکیلا پن جو اس نے خود چنا تھا، اس یقین کے ساتھ کہ یہی ٹھیک ہے۔ دستک ہوئی تو اس نے دروازہ کھولا اور ایک لمحے کے لیے وقت رک گیا۔ مہرین سامنے کھڑی تھی، اپنے قدموں پر بغیر کسی سہارے کے، آنکھوں میں نمی اور ہونٹوں پر وہ ہلکی سی مسکراہٹ جو تکلیف اور خوشی دونوں ایک ساتھ رکھتی ہیں۔ ایان کے منہ سے کوئی لفظ نہ نکلا اور بس وہ دیکھتا رہا اس لڑکی کو جو مہینوں پہلے فرش پر گری ہوئی تھی، جو کپ نہیں پکڑ سکتی تھی، جو دیوار کے سہارے کھڑی ہوتی تھی، اور آج یہاں تھی اس کے سامنے اپنے پاؤں پر کھڑی۔ آنکھیں بھر آئیں مگر اس نے پوچھا کہ تم یہاں کیسے آئیں؟ مہرین نے ایک لفظ کہا، چل کر۔ یہ ایک لفظ تھا مگر اس میں وہ سب تھا جو کہا نہیں جا سکتا تھا۔ وہ تمام راتیں جو تکلیف میں گزریں، وہ تمام صبحیں جو کوشش میں گزریں، وہ تمام لمحے جب گرنا ہوا اور پھر اٹھنا بھی ہوا، وہ ایک لفظ ان سب کا جواب تھا۔ مہرین نے اپنے ہاتھوں میں وہ پرانی تصویر پکڑی تھی جو اس نے ایان کو واپس کرنی تھی۔ اس نے وہ تصویر اس کے ہاتھ میں دی اور آہستہ سے پوچھا، ایک سوال کا جواب ابھی باقی ہے۔ جس لڑکی سے تمہیں محبت ہوئی تھی، کیا آج بھی اسے بتانے کا حق نہیں ہے؟ ایان نے تصویر لی، اس بار خاموش نہیں رہا، اس بار کچھ رکا نہیں، اس بار وہ سب کہہ دیا جو مہینوں سے اندر تھا۔ اس نے کہا، محبت تم سے ہوئی تھی مہرین، شاید اس دن سے جب تم نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے کپ اٹھایا تھا اور مجھے لگا تھا کہ اگر وہ کپ گر بھی جائے تو میں تمہیں کبھی گرنے نہیں دوں گا۔ مہرین کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، خاموشی سے، جیسے وہ سب جو اندر رکا ہوا تھا اب رکنے سے انکاری ہو۔ اس نے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ آگے بڑھایا اور کہا، پھر اس بار مجھے تھامنے کے لیے نہیں، میرے ساتھ چلنے کے لیے ہاتھ